نریندر مودی میں نے کوشش کی تھی آتے ساتھ ہی کہ ہم اپنے تعلقات ٹھیک کریں اور کشمیر کا مسئلہ حل کریں ڈائیلاگ کے ذریعے، یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت ہم حل کریں۔ میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ شروع میں مجھے سمجھنا ہے کہ یہ کیوں نہیں میرے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ڈائیلاگ کیوں نہیں کر رہا۔ پھر جب پلوامہ ہوا اور پلوامہ کے بعد جب بالا کوٹ پہ ہندوستان کے جیٹ نے آ کے ہمارے درختوں کو شہید کیا، آپ کو پتا مجھے درختوں سے خاص لگا ہوا ہے، تو بڑی مجھے تکلیف ہوئی کہ ہمارے انہوں نے درخت شہید کر دیے، لیکن تبھی مجھے پتا چل گیا کہ یہ امن نہیں چاہتے، یہ دوستی نہیں چاہتے، بلکہ وہ پلوامہ کو استعمال کر رہے تھے اور بالا کوٹ کو الیکشن جیتنے کے لیے۔ ان کے ایک صحافی گوسوامی، اس کی جو منظر عام میں آیا، پتا چلا کہ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا۔ پاکستان پلوامہ کے پیچھے نہیں تھا، لیکن پہلے سے پلان کیا تھا کہ بمباری کریں گے، اس کو استعمال کریں گے الیکشن جیتنے کے لیے۔ پھر منظر عام میں کیا آیا؟ یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب، پتا چلا کہ 600 انہوں نے فیک سائٹس بنائی ہوئی تھی، فیک اکاؤنٹس کی، جس میں سے پروپیگنڈا چل رہا تھا پاکستان کی فوج کے خلاف اور عمران خان کے خلاف۔ تو ہم دوستی کر رہے تھے، آپ جڑیں کاٹ رہے تھے ہماری، لیکن آج آپ سب کے سامنے جو RSS کا ایجنڈا تھا، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، وہ سب کے سامنے ہے، منظر عام پہ۔ میں نے ہر فورم پہ کہا کہ جب بھی کوئی RSS جس طرح کا ایجنڈا لے کے آیا، ہمیشہ اصل نقصان اپنے ملک کو کروایا۔ آج ہندوستان میں حالات دیکھیں، ملک تقسیم ہوا ہے۔ اصل میں RSS کی آئیڈیالوجی نے سب سے زیادہ نقصان ہندوستان کو پہنچایا اور پہنچائے گا۔ آج ہندوستان کے کسان نکلے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، جو انہوں نے 2 سٹیزن شپ کی لیجسلیشن لے کے آئے، مسلمان علیحدہ تنگ، کسان علیحدہ تنگ، جو اقلیتی ہیں ہندوستان کی وہ سب ڈری ہوئی ہیں، کیونکہ اس طرح کی آئیڈیالوجی تھوڑی دیر کے لیے تو فائدہ پہنچا دیتی ہے، الیکشن بھی جتا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد معاشرے کا سب سے زیادہ نقصان اس طرح کی فیشسٹ آئیڈیالوجی کرتی ہے۔